کرناٹک اردو اکیڈمی اردو زبان و ادب کی ترقی اور فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے تحت مختلف ثقافتی پروگرامز، ادبی مقابلے اور ادبی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ اردو زبان کو نئی زندگی دی جا سکے۔ اس سلسلے میں 26 ستمبر کو ایک شاندار غزل خوانی مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء، طالبات اور اساتذہ نے شرکت کی۔ مقابلے کی صدارت محمد علی قاضی، چیئرمین کرناٹک اردو اکیڈمی نے کی۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین اردو اکیڈمی تلنگانہ طاہر بن حمدان تھے۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی میں یونثار احمد، وظیفہ یاب IPS اور شیخ لیاقت حسین، ڈائریکٹر اردو اکیڈمی تلنگانہ شامل تھے۔ یہ تقریب KMDC آڈیٹوریم شیشادری پورم بنگلورو میں منعقد ہوئی جہاں جناب افتخار احمد شریف، ڈاکٹر سبیحہ زبیر خان اور غفران امجد بطور حکم موجود رہے۔ یہ مقابلہ نہ صرف اردو شاعری کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کا ایک موقع تھا بلکہ نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور انہیں ادبی دنیا سے جوڑنے کا بھی ایک اہم اقدام تھا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کی یہ کوششیں اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہم ہیں اور ان کے ذریعے زبان و ثقافت کا نئی نسل میں شغف پیدا کیا جا رہا ہے۔ غزل کے ذریعے سے مقابلہ کرنے کا ایک جو پروگرام منعقد کیا ہے ہماری ایجوکیشن کمیٹی کے جناب محترم معزز منیر جامی صاحب، جناب عابد اسلم صاحب، محترمہ ڈاکٹر سعیدہ اختر نے ان کے اہتمامات اور ان کے انتظامات کے تئیں یہ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا جس میں آپ معزز مہمان بن کر تشریف لائے۔ یہ جو غزل کا پروگرام آج ہم نے منعقد کیا ہے نو آموز اور نوخیز اور نوجوانوں میں، نئی نسل میں اردو کے فروغ کے لیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ انٹر اسٹیٹ مقابلہ ہو انشاءاللہ، اور یہاں کے جو ہمارے قابل طلبہ طالبات ہیں وہ تلنگانہ میں جائیں اور تلنگانہ کے جو قابل طلبہ و طالبات ہیں اردو کے حوالے سے جو جد و جہد کر رہے ہیں، اردو کے فروغ کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں آئیں۔ اس طرح سے ہم کوشش کریں گے، یہ ہمارا تال میل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ہی مبارک ثابت ہوگا، پورے ملک کے لیے ایک آئینہ اور مثال، ایک آئیڈیل ثابت ہوگا۔ دراصل کرناٹک اردو اکیڈمی نئے لکھنے والوں کو، نو مشق جو شعراء اور ادبا ہیں ان کی حوصلہ افزائی، ان کی قدر افزائی کی خاطر ایک تربیتی کارگاہوں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس کے تحت کلاسز لی جاتی ہیں، اس میں فن شاعری، فن نثر نگاری اور فن نظامت، ان تینوں پر ہمارے دانشور اردو حضرات اور صاحبان علم و ادب لیکچرارز کو ہم لوگ مدعو کرتے ہیں اور ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، اور ان کے لیکچرز جو ہے 2 مہینے میں 3 بار منعقد کرتے ہیں ہمیشہ، اور یہ کورس جو ہے پورے 2 سال کا کورس ہے۔ پورے 2 سالوں میں ہم 2 امتحان رکھتے ہیں، ایک پریپریٹری ایگزام اور پھر ایک فائنل ایگزام، اور ان دونوں ایگزاموں میں جو اول نمبر پر پہلا، دوسرا، تیسرا انعام ہم نے یہ بھی مقرر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم ان کو اسناد دیں گے، کیش پرائز بھی دیں گے اور مومنٹوز بھی دے دیں گے۔ یہ سب ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ اردو شعر و ادب کا فروغ ہو، اردو زبان کا فروغ ہو، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج بڑے ہی امید افزا ثابت ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت توقعات ہم لوگوں نے اسے وابستہ کر رہے ہیں۔ یہ قدم جو ہے ہم نے جو اٹھایا ہے واقعی ایک قابل قدر تحسین والا اقدام ہے۔ اس کے تحت ہم نوجوان لوگوں کو، نومش لکھنے والوں کو ان کی تربیت کریں گے، ان کو رموز و نکات یعنی فن کے، یعنی فن شاعری اور فن نثر نگاری کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو ہم ان تک پہنچائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تاکہ وہ آگے چل کر جس پر عمل پیرائی کریں اور ایک اچھے شاعر، ایک اچھے نثر نگار بن پائیں، جس سے اردو کا فروغ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور آج کا غزل کمپٹیشن کے بارے میں؟ آج کا غزل کمپٹیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھو آپ۔ ہم نے صرف غزل خوانی کا ہی مقابلہ منعقد نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے بعد اگلے ماہ ہم لوگ تقریری اور تحریری یہ مقابلے بھی ہم نے رکھے ہیں، جس میں اساتذہ اور طلباء دونوں حصہ لیں گے، الگ الگ بیچز ہوں گے، الگ الگ گروپس ہوں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پرائمری اور مڈل اسکول کے طلباء کے لیے، طالبات اور طلباء کے لیے چھوٹے چھوٹے امتحانات جیسے خوش نویسی یعنی ہینڈ رائٹنگ، اور پھر املا،
اور ہم لوگوں کو ان کو پڑھائیں گے کہ وہ کس طرح اردو پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے انعامات رکھے ہیں اور اس کو بھی ہم لوگ فروغ دیں. یعنی بچوں میں بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اردو کا فروغ ہو. بچے اور ہماری نوجوان نسل خاص کر جو اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے اس کو اردو سے قریب لانا ہمارا مقصد ہے. اردو زبان کی جان اردو شاعری ہے اور اردو شاعری کی روح اردو غزل ہے. اردو غزل جو ہے ہمیشہ سے ہی یعنی زمانے قدیم سے ہی اردو شاعری کے سر کا تاج بنی رہی ہے. اس نے دلوں کو برمایا اور روحوں کو گرمایا ہے. اس نے بہاروں کو سدا بہار رنگ دیا ہے تو پنجھوڑوں میں پھول کھلائے ہیں. اس نے اپنی خوشبو سے اگر ہواؤں کو معطر کیا ہے تو فضاؤں میں نغمے بکھیرے ہیں. غزل کی اسی ہر دل عزیزی اور محبوبیت کو دیکھتے ہوئے آج کل ہر جگہ مقابلہ غزل سرائی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن کلچر کی جانب سے بھی عالمگیر سطح پر یعنی انٹرنیشنل سطح پر جو ہے مقابلہ سرائی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لیکن آج جو ہے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی ایجوکیشن کمیٹی نے جو ہے سب سے پہلے مقابلہ غزل سرائی کا اہتمام کیا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اب اردو کی شمع کو نئے سرے سے روشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اردو زبان کی ترقی بقا اور فروغ میں بہت ہی زیادہ اچھا کام آگے بڑھے گا اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم صرف اردو کی پسپاندگی کا رونا رونے کے بجائے یا حکومت وقت سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے طور پر اردو کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میم غزل کمپٹیشن میں ٹوٹل کتنے پارٹیسپینٹ؟ 50 پارٹیسپینٹس ہیں یہاں پر جیسا کہ ہم کو بتایا گیا ہے. اور جو نام دیے گئے ہیں شیٹ دیے گئے ہیں اس کے PUC ڈگری اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالجز کے اساتذہ نے بھی اس سے حصہ لیا ہے. ٹوٹل کتنے زمرے ہیں؟ 3 زمرے ہیں. آج کا یہ پروگرام جو کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور اردو کی ترقی و بقا کے لیے یہ غزل کا بہت اہم رول ہے. اور اسی راستے کو اکیڈمی نے اپنایا ہے کہ غزل کے حوالے سے ہم اردو کی ترقی تک پہنچیں گے اور اسے آگے تک لے جا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ہمارے بچے یا جو لوگ بھی یہاں غزل پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں جو غزل کی پریکٹس کرواتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسے شخص کی تلاش کریں جو شاعر ہو یا فن عروض وغیرہ سے تھوڑی سی اس کی واقفیت ہو کہ جو لفظ ایک شاعری میں ایک چیز ہے 3 حرف ہوتے ہیں الف واو اور یہ تو موقع سے اس کو ہم گرانا کہتے ہیں اس کو حرف علت کہتے ہیں. تو پڑھنے والے جس کو معلوم نہیں رہتا ہے اسے جیسے لفظ کو نہ استعمال کیا جاتا ہے ایک حرفی اور پڑھتے وقت وہ نہ اگر پڑھ دیا جائے تو شعر ناموزوں ہو جاتا ہے. تو بس اساتذہ سے اتنی گزارش ہے کہ وہ کسی سے ایسے شخص سے مشورہ کر لیں یا ان کو کلام سنوا دیں تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے اور ان کو ایک شعور آ جائے گا پڑھنے کا. اور جب اصل چیز وہی ہے تلفظ غزل میں ترنم بھی اس سے بگڑتا ہے اور تحت میں پڑھتے ہیں تو بھی وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایک طرح کے دیکھیے طلباء اور طالبات دونوں کے لیے اور ساتھ میں اساتذہ کے لیے بھی ہے. دیکھیے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپٹیشن کے لیے عمر معنی نہیں رکھتا. بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اس لیے کرناٹکا اردو کی جانب سے اردو غزل کے لیے ایک پروگرام پہل ہے. بہت ہی اچھا لگا سب کو پارٹیسپیٹ. جیسے ہمیں اشتہار ملا تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے میل کیا کرناٹکا اردو اکیڈمی کو. نام ہے ہماری یونیورسٹی کا پتہ ہے ہم کہاں شہر بنگلور کے لیے خاص کر رہنے والوں کے لیے ہے. بہت ہی اچھا موقع ہے اور کافی تعداد میں بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. یونیورسٹی اور ڈگری کالجز کے طلباء نے بھی ہے. ساتھ ساتھ میں ہمارے اساتذہ بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی کیا اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے الحمدللہ.